बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाज़रीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन और हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पर भी नए हैं वह जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने हाथ खड़े कर दिए। जस्टिस हुमायूं दिलावर को फारग कर दिया गया या मामला कुछ और। पूरी पाकिस्तानी कौम सड़कों पर निकल आई। खान को कैद किया, अब आवाम को कैद करो। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम बात करते हैं पाकिस्तानी कौम की कि पाकिस्तानी कौम को पीडीएम की हुकूमत ने जाते जाते इतनी महंगाई में धकेल दिया कि उनका जीना हराम कर दिया। अब 800, 900 या 1000 रुपया दिहाड़ी लेने वाला बंदा कैसे इन हालात में अपना गुजारा करे, जिन हालात में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म तो 20 रुपये से कम बिजली की यूनिट छोड़ के गए थे, पेट्रोल 150 रुपये लीटर पे छोड़ के गए थे। लेकिन इस पीडीएम हुकूमत ने जो बिजली की यूनिट की कीमत थी वो 55 रुपये करके गए। अब ये हुकूमत आई है, इन्होंने तकरीबन 60 से 65 रुपये तक यूनिट का रेट कर दिया। पेट्रोल की कीमत देखें, वो 300 रुपये कर दी पीडीएम की हुकूमत ने जाते जाते। तो गरीब आवाम किस तरह अपने बच्चों का पेट पाले, किस तरह वो बच्चों की फ़ीसें अदा करे, किस तरह बिजली के बिल अदा करे, किस तरह अपने घर का सारा ख़र्चा एक गरीब आदमी चलाए। तो आवाम की चीखें निकलना शुरू हो गई जब इस हुकूमत ने जाते जाते महंगाई का बम वहाँ पे गिरा कर गए। अब मुँह छुपाते फिरें, ख़ुद तो अपने ममालिक में चले गए, यूके चले गए, लेकिन गरीब आवाम उनकी जान को रो रही है। अब नाज़रीन इकराम आप देखें, जिस शहर में देखें, जिस गली में देखें, जिस मोहल्ले में देखें, एहतजाज होना शुरू हो गए हैं। आवाम सड़कों पे निकलना शुरू हो गई है। अब सोशल मीडिया पे देखें, मीटर रीडर की कटाई हो रही है कि आप मीटर हमारा काट नहीं सकते, कनेक्शन काट नहीं सकते। उन बेचारों की तो ड्यूटी है, उन्होंने ड्यूटी अदा करनी है। जब कोई बिल जमा नहीं करवाता तो उन्होंने कनेक्शन काटने आना होता है, लेकिन उनको वो पटाई की जा रही है कि दोबारा कोई मीटर रीडर या लाइनमैन किसी का मीटर उतारने की ज़रूरत नहीं करेगा। वजह क्या है कि बिजली के बिलों में इतना ज़्यादा इजाफा कर दिया है इस निगरान हुकूमत ने, आते ही 5.5 रुपये यूनिट जो है बढ़ा दिए। तो लोग सरापे एहतजाज हैं महंगाई के ख़िलाफ़। और जब नाज़रीन इकराम लोग निकलते हैं तो इनकलाब आता है। किसी भी मुल्क की अवाम जब निकलती है तो मुल्क में इनकलाब आने से कोई नहीं रोक सकता। और आपको याद होगा कि एक दफ़ा जब इमरान खान साहब ने बिजली का बिल जलाया था तो ये पीडीएम की उस वक़्त जो हुकूमत थी उन्होंने शोर बर्पा कर दिया था कि यह सिविल नाफरमानी पे उतर चुका है। तो उस वक़्त इमरान खान को तो इन्होंने बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तानी कौम जो है वो सिविल नाफरमानी पे उतर आई है। नाज़रीन इकराम, बिल जलाए जा रहे हैं, मीटर काटने नहीं दिए जा रहे, ना बिल जमा करवाए जा रहे हैं। तो खान साहब को तो आपने रोक लिया, कैद कर दिया। आप पाकिस्तानी कौम को भी रोक कर दिखाएं, कैद करें, दफ़ा 144 लगाएं, अवाम को रोकें, देखते हैं कैसे आप रोक सकते हैं। जब किसी भी मुल्क की आवाम निकलती है तो वो उस मुल्क में इनकलाब ले आती है। तो नाज़रीन इकराम, अब आवाम निकल चुकी है, अब पाकिस्तान में इनकलाब आता हुआ नज़र आ रहा है। अब इस इनकलाब को कोई नहीं रोक सकेगा। तो अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए। नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं अपने कल खान साहब की दोबारा ज़मानत की और सज़ा मुअत्तली की तारीख़ थी। लतीफ़ खोसा साहब पहुँचे, लेकिन कभी तो जज साहब ख़ुद बीमार हो जाते हैं, कभी जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं वो बीमार हो जाते हैं। तो अब हो सकता है आइंदा तारीख पे रजिस्ट्रार जो हैं वो बीमार हो जाएं। तो नाज़रीन इकराम, ये एक तमाशा चल रहा है। लोग भी पाकिस्तानी जो अदलिया है उस पर हंस रहे हैं कि किस तरह का इंसाफ हो रहा है। एक सज़ा मुअत्तली पहली तारीख में ही हो जाती है, केस चलता रहता है। लेकिन दलाइल दिए लतीफ़ खोसा साहब ने भी। तो जो वकील साहब थे अमजद परवेज़ साहब, उनके बीमारी की दरख्वास्त आ गई, बिल्कुल वैसे जैसे स्कूल कॉलेज में लड़के जो हैं भेज देते हैं दरख्वास्त लिख के। जब कोई दिल ना किया, मूड ना बना स्कूल जाने का, दरख्वास्त भेज दी, एप्लीकेशन भेज दी कि मैं बीमार हूँ।
تو انہوں نے بھی اپلیکیشن بھیج دی کہ میں بیمار ہوں، جس پہ جج صاحب نے مہربانی ہے ان کی کہ اتنا ضرور کہا کہ یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ایک طرف چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، انہوں نے بھی کہا ہوا ہے کہ اس کا جلد از جلد فیصلہ کریں، اس کیس کو نمٹائیں، آپ نے غلط سزا دی ہے، ہمایوں دلاور صاحب نے غلط سزا سنائی ہے۔ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں جو یہ سماعت کر رہے ہیں مقدمہ، عمر فاروق صاحب، انہوں نے بھی یہ تسلیم کیا کہ یہ غلط طریقے سے سزا دی گئی ہے، لیکن تسلیم کرنے سے کیا فائدہ؟ ایک شخص کو غلط سزا جو ہے وہ کاٹنے میں مجبور کیا ہوا ہے، دوسری طرف کوئی سٹینڈ نہیں لیا جا رہا۔ ناظرین اکرام، یہاں تک کہ لطیف کھوسہ صاحب ناراض ہو کر روسٹم چھوڑ کر چلے گئے۔ دوبارہ کیا ہوا؟ دوبارہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے دروازے پہ دستک دینے کے لیے پہنچ گئے، کیونکہ وہاں بھی سماعت ہو رہی ہے۔ تو لطیف کھوسہ صاحب نے کہا جاتے ہوئے کہ میں اب عمر فاروق صاحب کو کہ آپ کی عدالت میں نہیں آؤں گا، آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے کریں، نہ کرنا ہوا نہ کریں۔ ایک طرف تو میں نہیں آیا تھا تو سیشن جج نے فیصلہ سنا دیا تھا، دوسری جانب آپ ہیں، بار بار میں دلائل دیتا جا رہا ہوں تو آپ التوا کا شکار کرتے جا رہے ہیں۔ اب میں نہیں آؤں گا آپ کی عدالت میں، آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے کر دیں۔ ناظرین اکرام، پھر لطیف کھوسہ صاحب کو لفٹ میں بھی آپ نے دیکھا آدھا گھنٹہ روکے رکھا گیا، ہراساں کیا جاتا ہے، جس طرح اس سے قبل بھی خان صاحب کے جو وکلاء ہیں ان کو، تو دوبارہ اسی طرح کی کوشش کی گئی۔ بہرحال چلو نکلے وہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ دوبارہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچے، وہاں انہوں نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ فیصلہ جلدی کریں گے، نمٹائیں گے، تو ہماری تو کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، وہ تو التوا کا شکار کرتے جا رہے ہیں چیف جسٹس ہائی کورٹ جو ہیں اسلام آباد۔ تو وہاں پہ بھی ناظرین کرام چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ایسا نظر آ رہا تھا جیسے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، بے بسی کی تصویر نظر آ رہے تھے، بالکل ویسے جیسے وہ تاریخ دے کر بے بسی کی تصویر نظر آئے۔ کون سی تاریخ بلا جو الیکشن کی دی تھی انہوں نے کہ 14 مئی کو الیکشن جو ہیں وہ کے پی کے اور پنجاب میں نئی صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہوں گے، تو ایسے ہی بے بس نظر آئے۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ آپ کا یہ درخواست یہ تھی کہ ہمیں سنا نہیں جا رہا، تو اب آپ کو سنا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ بھی ان کی مہربانی ہے کہ سنا جا رہا ہے، لطیف کھوسہ صاحب یا خان صاحب کے وکلاء کو سنتے جائیں اور تاریخیں دیتے جائیں، مطلب کھنگ دے جاؤ تو لنگ دے جاؤ، تاریخ پہ تاریخ ملتی جائے گی۔ ایک حکم سے سزا معطل ہو جانی ہوتی ہے، لیکن وہاں انصاف جو ہے اس کا دورہ معیار نظر پوری دنیا کو آ رہا ہے۔ ناظرین اکرام، ویسے ایک آپس کی رائے ہے کہ یہ پرانے ماڈل کا جو ترازو لٹکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام لوگوں کو یہ رہتا ہے کہ انصاف پاکستان میں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، عدلیہ کا حال جو ہے وہ سب کے سامنے ہے، تو کوشش یہ بھی کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ اس پہ جو کمپیوٹرائزڈ نئے ترازو آئے ہیں وہ ایک لٹکا کے دیکھ لینا چاہیے، ہو سکتا ہے انصاف میں کوئی بہتری نظر آ جائے، پرانے ماڈل کے جو ہیں وہ ترازو اتار دینے چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں جو ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور صاحب ہیں، جنہوں نے خان صاحب کو غلط سزا دی، پوری عدلیہ مان رہی ہے سزا غلط ہے، لیکن رہائی خان صاحب کا حکم دینے کی کسی میں جرت نظر نہیں آ رہی۔ یہ تسلیم کیا جا رہا ہے سزا غلط ہے، لیکن اس بیچارے کو سزا غلط دی ہے، اس کو نکالو تو صحیح، نکالنا کس کا کام ہے؟ تو ناظرین اکرام، انہوں نے کیا کیا جب یہ پتہ چلا کہ پوری دنیا کو پتہ ہے، کہیں منہ چھپانے کی ان کو جگہ نہیں مل رہی، یو کے گئے، وہاں جو حال ہوا سب نے دیکھا۔ اب انہوں نے ایک خط لکھا ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں عمر فاروق صاحب، ان کے نام کہ میری جان کو خطرہ ہے، میری فیملی کو خطرہ ہے، میرے خاندان کو خطرہ ہے، میرے بچے اسکول نہیں جا سکتے، لہٰذا میرے بارے کچھ خیال کریں۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان کو او ایس ڈی کر دیا ہائی کورٹ میں، اسپیشل نیو جو سیٹ ہے وہ کریٹ کی گئی، بنائی گئی ان کی خاطر، کیونکہ اس سے قبل نہ کسی جج نے اس طرح کے 2 نمبری کے فیصلے زیادہ کیے تھے۔ انہوں نے پہلی دفعہ کیا تھا تو ان کے لیے پھر اسپیشل ایک سیٹ بنانی پڑی۔ ناظرین اکرام، کچھ لوگ تو خوش ہیں کہ ان کو فارغ کر دیا گیا، یہ خوش فہمی میں نہ رہیں، ان کو فارغ نہیں کیا گیا، ان کی جان کو تحفظ دیا گیا ہے، ان کو سیکیور کیا گیا ہے، ان کی بات کو سنا گیا ہے۔ انہوں نے خط لکھا تھا جس کی وجہ سے یہ نوٹس لیا ہے، انہوں نے تحفظ دیا ہے باقاعدہ، ہائی کورٹ میں وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے، نہ کوئی گریڈ میں ان کی کمی ہوئی ہے، نہ ان کی کسی سہولت میں کمی ہوئی ہے، سب کچھ چلتا رہے، امرات ملتی رہیں گی جج والی، لیکن جان کو تحفظ دینے کے لیے ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دفتر میں بیٹھ کے کام کاج وغیرہ دیکھیں۔ ان کی تو موجیں لگ گئی ہیں، تنہائیں ملیں گی، امرات وہی جج والی، گریڈ وہی جج والا 20واں گریڈ، تو کام کچھ بھی نہیں کرنا۔
جب تک حالات بہتر نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر میں عدالت میں بیٹھوں گا تو وکلاء ہیں جو انہوں نے بھی میرے آگے گریبان پکڑ لینا ہے، تو ڈر کے مارے، خوف کے مارے انہوں نے کہا مجھے تحفظ دیں، تو انہوں نے چیف جسٹس عمر فاروق صاحب نے ان کو تحفظ دے دیا، لوگوں کو یہ بتا دیا کہ ہم نے ان کو فارغ کر دیا، او ایس ڈی ہم نے کر دیا۔ او ایس ڈی کا مطلب تو یہی ہوتا ہے ناظرین کرام کہ لائن حاضر، لیکن مراد ساری ملتی رہتی ہیں، تو ان کے لیے باقاعدہ ایک سیٹ بنائی گئی ہے، ان کو ترقی مل گئی ہے، ان کو یہ سہولت مل گئی ہے، تحفظ مل گیا کہ آپ بیٹھے رہو، کام کرتے رہو، چھوٹا موٹا دیکھتے رہیں کاغذ وغیرہ، تو اپنی تنخواہ امرات لیتے رہیں، جب حالات ٹھیک ہوں گے مہینہ 2 مہینہ بعد پھر آپ اپنی ڈیوٹی جج کی جو ہے سر انجام دیتے رہنا۔ تو ناظرین کرام یہ عوام کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ بلنڈر کیا گیا ہے کہ ان کو فارغ کر دیا گیا ہے، کوئی فارغ نہیں ان کو کیا گیا۔ تو یہ معاملہ چاہ رہے ہیں، آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔